کہ اے اللہ اس کو 7 بیٹے عطا فرما، اور اللہ نے تمہیں 7 بیٹے عطا فرمائے۔ اور جب میں نے تمہاری یہ دعا کی، تم نے کہا تھا کہ حسین ایک مرتبہ میرے گھر پہ آنا، میرا بچپن تھا اور میں نے یہ کہا تھا، تم سے وعدہ کیا تھا کہ تمہارے گھر ضرور و ضرور میں آؤں گا، تو میں نے آج وہ وعدہ نبھا کر لیا، آج میں نے وہ وعدہ وفا کر لیا، میں تمہارے گھر میں آ گیا ہوں۔ صبح ہوئی، اس راہب نے سب سے جو بڑا بیٹا باریش تھا اس کی گردن کو کاٹا، بیٹے کی گردن کو کاٹا، اور اس کا سر جا کر یزیدیوں کے سامنے رکھ لیا۔ اس نے کہا کہ یہ سر کس کا لے کر آ گیا؟ یہ سر تو نہیں ہے، حسین کا سر تو نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ اچھا۔ وہ گیا دوسرے بچے کو کاٹا، اس کا سر لے گیا، پھر تیسرے کو کاٹا، کرتے کرتے 7 بچوں کے گردن کو اس نے جدا کیا، اور جب 7ویں لے کر گیا تو شمر اور عمر 7 نے کہا کہ دیکھو، اگر تم حسین بن علی کا سر ہمیں نہیں دینا چاہتے تو ہم تمہیں اور تمہارے سارے کنبے اور قبیلے کو ذبح کر دیں گے، ہمیں سر حسین چاہیے۔ سر لے کر آ گیا، رکھے ہوئے 1 2 3 4 5 6، شہید مردہ نہیں ہے، شہید مردہ نہیں۔ حسین بن علی مخاطب ہوئے اس شخص سے، راہب سے مخاطب ہوئے اور کہا کہ اے راہب، میرے سر کو جہاں سے تم لائے تھے وہیں لے جاؤ، لیکن وہاں جانے سے پہلے یہ 7 بچوں کو جن کو تم نے قربان کیا، ہر ایک کا سر اس کے دھڑ کے ساتھ رکھ دو، ہر ایک کا سر اس کے جسم کے ساتھ رکھ دو، یعنی جہاں سے کاٹا ہے اس کی باڈی ہے، میت ہے، جنازہ، اس کے سر کو اسی جگہ رکھو۔ اس نے 7 بچوں کا سر اسی ترتیب سے رکھا جس ترتیب انہوں نے بچوں کو کاٹا۔ اگر کرامت دیکھنی ہے تو حسین کی دیکھو، اور دنیا کے بے شمار دہریے جو ہے حسین پاک کی اس کرامت کو دیکھنے کے بعد مسلمان ہوئے۔ حسین بن علی کٹا ہوا سر اس راج سے مخاطب ہوا کہ تم اپنے 7 کے 7 بچوں کو نام لے کر پکارو، تمہارے 7 کے 7 بچے جب زندہ کھڑے ہو جائیں اور مجھے دیکھ لیں، میرے کٹے ہوئے سر کو دیکھ لیں، اس کے بعد میرے سر کو جا کر یزید کے ہاتھ میں دے دو۔ تو 7 کے 7 اس راج کے بچے زندہ ہوئے۔ حسین بن علی کی یہ کرامت، بے شمار کرامات حسین بن علی۔ اب بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان کے سر جو تھے کٹے ہوئے سر گئے کہاں ہیں؟ حسین کا سر گیا کہاں ہے؟ باقیوں کے سر جو ہیں یہ گئے کہاں ہیں؟ اس کے آگے کی تاریخ کوئی نہیں بتاتا کہ یہ سر گئے کہاں ہیں۔ اس کی مستند روایات یہ ہے کہ ان کے سر جو تھے، یہ 3 روایتیں ہیں۔ ایک روایت یہ ہے کہ ان کے سروں کو اسقلان کی سرزمین پر دفنایا گیا، اسقلان کی سرزمین پر، اور دوسری روایت یہ ہے کہ دمشق کی سرزمین پر اہل بیت رسول کے سروں کو دفنایا گیا۔ تیسری روایت یہ ہے کہ قاہرہ کی سرزمین پر ان کٹے ہوئے سروں کو دفنایا گیا، اور چوتھی روایت یہ ہے کہ حضرت امام حسین کے سر پاک کو مدینے لے جایا گیا، اور مدینے میں بھی 2 راوی روایت کرتے ہیں کہ ایک نے لکھا کہ حضرت خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر مبارک کے برابر میں حضرت امام حسین کے سر پاک کو دفنا دیا گیا، اور دوسرے راوی لکھتے ہیں کہ امام حسن کی قبر کے برابر میں حضرت امام حسین شہید کربلا کے سر پاک کو دفنایا گیا۔ اب کربلا میں جنگ رک گئی،
قافلے چلے گئے. جب یہ قافلے، اب یہاں بھی دو روایتیں ہیں، قافلے چلے گئے تو جب آس پاس کی جو عورتیں تھیں بستیوں کی، ان کو جب معلوم ہوا کہ جنگ رک گئی، تھم گئی، وہ پانی لینے کے لیے فرات کی طرف گئی اور دیکھا کہ کربلا کے میدان میں کٹے ہوئے لاشیں پڑے ہوئے ہیں، لاشیں 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 لاشیں. پانی بھرا، گھروں میں گئی، اپنے مردوں سے کہا کہ دیکھو کربلا کے میدان میں بے گور و کفن بے شمار لاشیں ہیں، ان کو جا کے دفناؤ. مردوں نے انکار کر دیا. بہادر عورتوں نے یہ کہا کہ اگر تم لوگ دیکھی جاؤ گے تو ہم جا کر قبریں بنا کر تمام کے تمام بے گور و کفن لاشوں کو دفنا دیں گے. پھر چند مرد اور خواتین کربلا کے میدان میں گئی. جب کربلا کے میدان میں گئی تو وہاں بہت بڑا ایک گڑھا کھودا گیا، اس کو کھودنا شروع ہو گئے. جب وہ گڑھا کھودنے لگے مرد اور عورتیں، تو گھوڑے پر سوار کوئی آدمی آیا. اسے کربلا والوں نے پوچھا کہ تم ہو کون جو اس وقت یہ آئے ہو کون؟ انہوں نے جب اپنے چہرے سے نقاب کو ہٹایا تو پتہ چلا کہ وہ حضرت زین العابدین تھے. حضرت زین العابدین وہ ساری کی ساری لاشوں کو ایک قبر بنا کر اس کو دفنا دیا گیا. اب لاش کس کی بات کی رہ گئی؟ حضرت امام حسین کی لاش. ان کے لیے الگ سے ایک قبر بنائی گئی. جب قبر بنائی گئی تو حضرت زین العابدین سواری سے نیچے اترے تو دیکھا کہ برابر میں لاش پڑی ہوئی ہے حضرت امام علی اکبر کی جو آپ کے بیٹے ہیں، اور ایک اور لاش ہے. وہ لاش چھوٹا سا معصوم بچہ، چھوٹا سا 6 ماہ کا لاشا کتنا سا ہوتا ہے، ایک چھوٹی سی لاش ہے. وہ لاش حضرت امام علی اصغر کی ہے. یہ 2 لاشیں اور تیسری لاش حضرت امام حسین گردن کٹے ہوئے. پہچان لی؟ ان تینوں لاشوں کو بھی ایک ہی قبر میں دفنایا گیا. امام حسین، حضرت علی اکبر اور حضرت علی اصغر، ان کی ایک قبر بنا کر ان کو دفنا کر اوپر سے مٹی ڈال دی. اب یہ آگے بڑھے تو ایک اور لاش ان کو نظر آئی. ایک اور لاش نظر آئی. کس کو؟ حضرت زین العابدین کو. تو حضرت زین العابدین نے جب اس لاش کو دیکھا تو پتہ چلا کہ وہ رسول اللہ کے بہت پیارے صحابی تھے اور ان کی لاش کا ٹکڑا ٹکڑا کر دیا گیا. ان کے لیے قبر بنائی. اس قبر پر پھر اکیلے اس صحابی رسول کو دفنایا گیا. پھر حضرت زین العابدین نے کہا کہ ان کی قبر اکیلے اس لیے ہے کہ جو یہاں کربلا میں آئیں گے وہ پہلے اس قبر پر حاضری دیں گے، پھر امام حسین کی قبر پر حاضری دیں گے. یہ تدفین ہوگی. اب حضرت امام زین العابدین آگے بڑھے فرات کی طرف. فرات کی طرف جب گئے تو ایک لاش ان کو اور نظر، ایک ہاتھ نظر آیا، کٹا ہوا ہاتھ پڑا ہوا، رک گئے. اور آگے گئے، ایک اور ہاتھ پڑا ہوا. تھوڑا سا اور چونکہ پانی لینے کے لیے گئے تھے حضرت عباس علمدار. آگے گئے تو دیکھا کہ ان کی لاش، ان کی قبر بنائی. ان کی قبر بنانے کے بعد حضرت عباس علمدار کو اس قبر میں دفنا دیا گیا. دونوں ہاتھ اور ان کی باڈی کو اس قبر میں دفنا دیا گیا. اگر کوئی جائے آپ اس سے پوچھیں، وہ آپ کو یہ بتائے گا کہ سامنے جو ہے امام حسین کا مزار مبارک ہے اس طرف، اور ان کے بالکل سامنے جو ہے حضرت عباس علمدار کی قبر مبارک ہے، ان کا مزار مبارک ہے. کہ آمنے سامنے حضرت امام حسین اور حضرت عباس علمدار کی قبر مبارک ہے. لوگ کہتے ہیں کہ حسین اور ان کے رفقا کربلا میں پیاس سے شہید ہوئے. مستند روایت کہ حضرت عباس علمدار کی قبر جو ہے وہ کربلا سے نیچے ہے.
بہت نیچے ہے، اس میں سیڑھیاں اتر کے جانا پڑتا ہے، جہاں حضرت عباس علمدار کی قبر مبارک ہے سیڑھیاں اتر کے نیچے جانا پڑتا ہے، وہاں حضرت عباس علمدار کی قبر مبارک اصل قبر مبارک ہے، اور حضرت حسین بن علی کی قبر مبارک بھی اسی طرح زمین سے بہت نیچے ہے، بہت نیچے، وہاں ہر کسی کو جانے بھی نہیں ہے۔ پاکستان کی ایک دو ایسی شخصیات ہیں کہ جو ان کے اصل مزار مبارک پر جیسے قائد اعظم کی قبر اوپر بنی ہوئی ہے لیکن اصل قبر اس کی بہت نیچے ہے، تو اسی طرح ان کی قبریں بھی نیچے ہیں۔ لیکن تاریخ نے یہ لکھا کہ حضرت عباس علمدار کی قبر مبارک کے پاس پانی یوں طواف کر رہا ہے، پانی چلتا ہے، تازہ پانی قبر مبارک کے پاس یوں چلتا ہے، جن کو کوفے کا گورنر آج بھی اگر اجازت دیتا ہے تو وہ وہاں جاتے ہیں اور اس پانی سے جا کر غسل بھی کرتے ہیں، اور پاکستان کے جو لوگ جو بڑے بڑے مشائخین ہمارے گئے تو انہوں نے کہا کہ ہم نے اس حضرت عباس علمدار کے قبر مبارک کے بعد جو پانی مسلسل چل رہا ہے، نہ تو اس پانی میں بدبو ہے، نہ تو وہ گندا پانی ہے، صاف اور شفاف پانی ہے۔ تو حضرت عباس علمدار پانی شرمندہ ہے، لیکن قبر حسین اور قبر عباس کا پانی جو ہے وہ طواف کر رہا ہے، وہ پانی ایک لمحے کے لیے بھی آج تک یہ پانی رکا نہیں۔ کربلا کی اور بہت بڑی ہسٹری، بہت بڑی داستان ہے، اس کو کوئی اس طرح میرے شروع میں بتایا کہ کوئی اس کو بیان نہیں کر سکتا۔ کربلا خود پیاسی تھی، کربلا کا جو میدان تھا وہ حقیقت میں خود پیاسا تھا، اس کے سامنے نہریں فراق، لیکن زمین کو بھی پانی چاہیے ہوتا ہے، زمین کو پانی چاہیے ہوتا ہے، سال 6 مہینے 2 سال 3 سال کے بعد زمین کو پانی چاہیے ہوتا ہے، ورنہ زمین بنجر ہو جائے، زمین ختم ہو جائے، اس پر ہریالی نہ پیدا ہو، زمین کو پانی چاہیے ہوتا ہے۔ تو کربلا کی زمین پیاسی تھی، کب سے پیاسی تھی، لیکن کربلا کی زمین کی پیاس نہر فرات نہ بجھا پایا، کربلا کی پیاس نہر فرات نہ بجھا پایا۔ کربلا کی پیاس اس وقت بجھی کہ جب 72 آل رسول کے لاشوں سے جو خون نکلا، وہ کربلا کی سرزمین پہ وہ خون گرا تو کربلا کی سرزمین جو تھی وہ سیراب ہو گئی۔ ظفر دوبانی نے بڑا خوب کہا کہ اے خاک کربلا تو اس احسان کا نہ بھول، اے خاک کربلا تو اس احسان کا نہ بھول کہ تڑپی ہے تجھ پہ لاش جگر گوشائے بطول، سیراب کر گیا تجھے خون رگ رسول۔ اسی پر انتہا نہ ہوئی، آخری اب یہ یزیدی فوج جب مدینہ المنورہ میں گئی تو مدینہ المنورہ کی مسجد، رسول کی مسجد میں گھوڑے باندھ دیے گئے، اور وہ گھوڑے مسجد نبی میں وہیں پیشاب پخانہ کرتے رہے، اور سب کو باہر نکال دیا گیا۔ حضرت مصعب رضی اللہ عنہ صحابی رسول یہ کہتے ہیں کہ میں پاگل دیوانوں کی طرح میں ناچنے لگا مسجد میں، تاکہ وہ سمجھے کہ یہ کوئی دیوانہ ہے۔ تو کہتے میرے مسجد نبی کے محراب کے پیچھے جا کے چھپ گیا۔ جب یہ گھوڑے باندھ کے باہر چلے گئے تو میں نے سوچا کہ نماز کا کیا ہوگا، تو حضرت مصعب رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ جب نماز کا وقت ہوتا قبر رسول سے اذان کی آواز آتی، تکبیر کی آواز آتی، نماز کی قرات ہوتی، اور میں ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے میں 3 دن تک اپنی ساری کی ساری نمازیں میں نے جماعت سے پڑھی، جماعت سے۔ تو جو رسول اس دور میں زندہ تھا، اس دور میں جس رسول کی قبر میں نماز، تکبیر، آذانیں ہو رہی تھی، تو کیا آج گنبد خضرا والے کی قبر مبارک پر کیا آذان، تکبیر یا نماز نہیں ہوگی؟ یقیناً ہوگی۔ اس کے بعد اہل مدینہ کو لوٹا گیا، بے دردی سے لوٹا، اور ایک صحابی تھے ان کی اہلیہ کو اسی وقت بچے کی ولادت ہوئی، تو یزیدی فوج نے دروازے پر دستک دی، اندر گھس گئے اور کہا کہ تمہارے پاس جو کچھ ہے وہ سارے کے سارا دو ہمیں۔
بچہ جو تھا وہ ماں کی چھاتی پر، بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کی ماں کی چھاتی پر رکھا جاتا ہے، گرماش ماں کی چھاتی پر بچہ، وہ بچہ پیدا ہوا وہ ماں کی چھاتی پر ہے، ابھی پیدا ہوا ہے، کہا دو جو کچھ ہے۔ ماں نے کتنی حسرت بھری نگاہ سے اپنے بیٹے کو دیکھا، یزیدیوں نے اس بچے کو لیا، اس کو دو ٹکڑے کر دیا، دو ٹکڑے کرنے کے بعد اس بچے کو دیوار پہ مارا، دیوار پہ مارنے کے بعد اس بچے کا سر جو تھا وہ پھٹ کے چورا چورا ہو گیا۔ اتنے بڑے بڑے ظلم جبر کیا کچھ نہیں ہوا آل رسول کے ساتھ۔ بڑی داستان ہے کربلا کی، بڑی لمبی داستان۔ اللہ سبحانہ وتعالی کی بارگاہ میں دعا ہے کہ یا رب العزت ہم سب کو آل رسول کے ساتھ سچی محبت اور سچی عقیدت نصیب فرما، اور قیامت کے دن یا رب العزت ہم سب کو رسول آل رسول کی شفاعت نصیب فرما۔ وآخر